بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان. میری آواز آ رہی ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ساری دولتوں، ساری عزتوں، ساری شہرتوں اور ساری اختیارات کا مالک ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس قسم کی ورکشاپ یہاں ہو رہی ہے، لیکن دیکھ کر اچھا لگا. یہاں مجھ سے بھی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے سننے. مجھے جو کبھی کہا کرتا تھا جو میری بات کو سمجھ لیتا ہے وہ مجھ سے بھی بڑا ہے. کبھی کہا کرتا تھا غالب اس لیے بڑے تھے کہ ان کو سننے والے بڑے تھے. شاید ایسا میں اس کے کیلیبر کا نہ ہو تو شاید بیچارہ بڑا شاید نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، سب سے پہلے میں اس اصحاب جو ڈسکا سے آئے ہیں ان کو سلام جنت کی مٹی کے بعد اگر میں کسی مٹی کو چنوں گا کبھی تو وہ ڈسکا کی. جب جب وہ نام لے رہے تھے میرا دل گلیوں میں چل رہا تھا. مجھے وہ زمانے یاد آ رہے تھے جب میں اس جگہ پر جا کے بس سے اترتا تھا جہاں سے دو راستے جاتے ہیں سیال کوٹ کو. ایک وایا کوہیں کی اور ایک وایا سمریا. آپ نے آج لا کر ٹھیک اسی دوراہے پر کھڑا کر دیا. اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کون ہوتا ہوں، آپ لوگوں کو لکھنا، آپ لوگوں کو آگے بڑھنا، آپ لوگوں کو ستاروں پر کمن ڈالنا سکھاؤں. لیکن پھر بھی مجھے بہت معاف کر دیجیے گا کیونکہ لوگ مجھے تجربے کار سمجھتے ہیں تو میں آپ سے کچھ تجربے کی باتیں شیئر کروں گا. آپ کا ان سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. سوچنے دیجیے میں کہاں سے شروع کروں. لاہور پر ایک نظم سنائی میرے رائٹر نے. میرا بھی دل آیا کہ میں نے بھی لاہور پر کچھ لکھا تھا. سب روز گزار کے جنت، کچھ روز گزار کے جنت وچ، کچھ روز گزار کے جنت وچ جدوں درشن کر لے حوراں دے، جدوں پی لے جام انگوراں دے. ایک بابے غم نہ راہ پری، نالے بات کہی صاف کھری. ایتھے جشن بڑے نالے ٹور بھی ہے، جو لب نے تھا وہ دور بھی ہے. پر میرا مولا دس مینوں کوئی جنت تیری ہور بھی ہے. کچھ روز گزار کے جنت وچ سب درشن کر لے حوراں دے، جدوں پی لے جام انگوراں دے. ایک بابے غم نال آہ بھری، نالے بات کہیں صاف کری. اتنے جشن بڑے نالے ٹور بھی ہے، جو لب نے تھا وہ دور بھی ہے. پر میرے مولا دس مینوں کوئی جنت تیری ہور بھی ہے. جتھے واسطے نے سب دل والے، جتھے جس کا شہر لاہور بھی ہے. میں جب بھی کبھی لکھنے والے لوگ میرے پاس آتے ہیں
تو میں ان سے ایک بحث کیا کرتا ہوں. پہلے تو لکھنے والا کوئی نیا نہیں ہوتا، وہ ایک دن طے کرتا ہے کہ اس نے لکھنا ہے. دوسرے یہ کہ لکھنے کا شوق نہیں، اس بات کو کبھی نہیں. شوق ایک انتہائی کمزور لفظ ہے جو لکھنے کی سعادت کو کے برابر نہیں. لکھنا پروردگار کی دین ہے، عطا ہے. وہ اگر نہیں ہے تو شوق کے کام پورا نہیں کر پاتا. مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب میں بات کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور وہ اردو کے تلفظ کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. میں اس کو جرم سمجھتا ہوں. خدا کے واسطے اگر آپ یہ جرت کریں کہ آپ اردو میں لکھ رہے ہیں تو اپنے تلفظ کی درستی فرمائیے. ہم نے اس زبان کے ساتھ کئی برسوں سے بہت ظلم کیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی جیسے نافرمان بچے اپنی ماں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. سیکھ کے آئیے، پڑھ کے آئیے اور بولنے سے پہلے تلفظ کی ٹھیک ادائیگی کیجیے، کیونکہ آپ انگریزی بولتے ہوئے تلفظ کی غلطی نہیں کرتے. اور وہاں غلطی ہو جائے تو گردنیں ایسے مڑتی جیسے سب کچھ صرف انگریزی آتی. میں خوابوں سے شروع ہوتا. خواب میں بھی دیکھتا تھا. مجھے بہت شروع میں پتہ چل گیا جب میرے اندر یاد ہی آئی کہ اللہ نے مجھے لکھنے کی مہربانی سے مالا مال کیا ہوا ہے. جب میں ایک غریب بچہ تھا تب سے معلوم تھا مجھے میں خدا ہی کے ساتھ پیدا کیا کرتا تھا. یہ بات کچھ شوقہ بازوں کو سننے میں بری لگتی ہے، پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس سے بڑا سچ کوئی نہیں. جب خواب دیکھیے تو ٹھیک اس وقت اس کے ساتھ اپنی اوقات بھی دیکھیے. دیکھیے آپ کی اوقات اتنی ہمت کی کے برابر ہے جو ان خوابوں کے پیچھے بھاگ سکے. ورنہ بڑے بڑے خوابوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ٹھیک وہی کتے ہوتے ہیں جو گاڑی دیکھ کر گاؤں میں بھاگتے ہیں اس کے پیچھے، اور ایونچولی وہ ہمیں وہاں لے جاتے ہیں جہاں پہ آج ہمارا ملک کھڑا ہے. جب خواب دیکھیے اس کے برابر اپنی ہمت توڑیے اور طے کیجیے کہ میرے پاس اتنا دم ہے کہ میں اس خواب کے پیچھے بھاگ کر اس کو پورا کر لوں. اکثر ایسی جگہوں پر جب میں بات کرنے جاتا ہوں تو مجھے بہت سارے انگریزوں کے حوالے دیے جاتے ہیں. وہ فلاں رائٹر تھا، وہ فلاں رائٹر تھا، وہ فلاں لکھنے والا تھا. میرے لوگوں کے حوالے نہیں دیے. میں آپ سے سوال جواب نہیں کروں گا، لیکن آپ یاد رکھیے گا اگر آپ نے اپنے ملک کا ادب نہیں پڑھا تو آپ سے بڑا بے ادب کوئی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں. ابھی بات چل رہی تھی آپ شاعر ہیں تو آپ کسی سے صلاح لیتے ہیں. سندر اچھا نہیں لگا. یہ وہ دکانداری تھی جو اب ختم ہو جانی ہے. شاعر کی اصلاح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جملہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. میں پرائمہ کی ساری شاعر تھا. ڈرامہ کہانی میں نے شاید
4-6 مہینے بعد لکھنا شروع کیا. میرے استاد ڈاکٹر اظہار نقوی. فرسٹ ایئر میرا وہ وقت تھا زندگی کا جب میں اتنی شاعری کر چکا تھا کہ شاید اب میں شروع کروں اور مرتے دم تک کوشش کرتا رہوں تو ایسی اعلیٰ اور اتنی بڑی شاعری میں نہ کر پاؤں. یقین کر لیجیے گا. وزن کے بارے میں تھوڑا پریشان تھا کیونکہ علم عروج نہیں آتا تھا. شہرت بخاری صاحب ہمارے ٹیم تھے. ڈاکٹر صاحب کا کمرہ نیچے تھا. میں فلامی پڑھتا ہوا اوپر گیا. میرے کورس میں ان کی 2 غزلیں بھی شامل تھیں مرقعات میں جس کے 2 اشعار مجھے یاد ہیں. ہم شہر میں ایک شمع کی خاطر ہوئے برباد. لوگوں نے کیا چاند کے صحراؤں کو آباد. اور مکتا تھا ان کا شہرت کے بجائے پریشانی احباب. اٹھ جائے گا جس روز دعائے کا باب. تو میں ان کو مستند شاعر مانتا تھا اور کون نہیں مانتا تھا. ڈاکٹر اظہار نقوی صاحب نقاد تھے. میں جب کمرے میں پہنچا تو شمع بیٹھی ہوئی تھی ساتھ. دخل در معقولات ہو گئی تو انہوں نے برا بنایا میرے اچانک پہنچ جانے. ہاں فرمائیے. سلام کیا میں نے تو جواب ملا ہاں فرمائیے. میں نے کہا حضور میرے ہاں شعر ہوتا ہے لیکن مجھے وزن کا متعلق ادراک نہیں ہے. علم عروج سیکھنا نہیں چاہتا تو کوئی ایسا شارٹ کٹ ہے تو مجھے وزن کرنا آ جائے. انہوں نے انتہائی خفا نظروں سے مجھے دیکھا. ایک نظر شمع پر ڈالی. مجھے کہتے لاؤ کیا لائے ہوں. میں نے وہ کاغذ ان کے حوالے کیا جو ایک نمونہ میں اپنی غزل کا لے کر گیا ہوا تھا. انہوں نے غزل پڑھی اور کچھ زیادہ خفا نظروں سے مل کر دیکھا. کھانا بڑا آسان طریقہ ہے. میں ایک ترازو لو, اس کے ایک پلڑے پر غزل رکھو اور دوسرے پلڑے پر رکھو باٹ, اور تب تک باٹ بدلتے رہو تب تک دونوں پلڑے برابر نہ ہو جائے. غصہ مجھے شدید آیا لیکن میں نے شمع کا بھرم رکھا. میں نے چھین لینے کے انداز سے غزل ان کے ہاتھ سے لی اور اسی طرح پھلانگی بجتا ہوا میں نیچے اترا تو غصے میں تھا. ڈاکٹر اظہار نقوی صاحب مجھے مولوی کہہ کر بلائے کرتے تھے کیونکہ ان دنوں میرے اندر شاید کوئی برائی نہیں تھی. تو میں جب قریب سے گزرا تو وہ رستے میں تھوک سینک رہے تو مجھے آواز دی مولوی کیا ہے غصہ کیوں ہے. میں پلٹ کے واپس آیا اور سارا ماجرا کے سنایا. مسکرا کے کہتے میاں تو یہ تم پھلانگے کرتے ہوئے اوپر کیوں چلے گئے. زمین پر پڑے ہوئے ہم نظر نہیں آئے. تو میں نے کہا سر آپ تو نقاد ہیں. ارے میاں ہم دلہانی بنے تو کیا ہم نے باراتیں اٹھتی نہیں دیکھی. اندر آپ کمرے میں گیا. جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا, میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کٹاکٹ پی جاؤ. میں کٹاکٹ پی گیا. نظر پڑی, مسکرائے, بولے ایک سر میں گا لیتے ہو. میں نے کہا جی گا لیتا ہوں. کہتے تو جاؤ غزل ہو گیا اور خدا کی قسم اس دن کے بعد غزل. سب سے بڑی غلط فہمی جو ہے وہ ہے یہ سمجھ لینا کہ استاد آپ کو پڑھاتا ہے. نا نا نا, استاد آپ کو پڑھاتا نہیں, آپ اپنے آپ کو پڑھاتے ہیں. آپ کا جس کو آپ استاد بولتے ہیں وہ ہاتھ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آپ کے اندر کے استاد سے ملا دیتا ہے. کسی کو آئیڈیلائز کر لیں تو اللہ کے واسطے اس جیسا مت بنیے, اس جیسے آپ پڑھ نہیں سکتے. اس سے آگے نکل جائیے یا دائیں بائیں نکلیے. آئیڈیل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یو ہیو ٹو فالو دی سوٹ. اللہ جب عطا کرتا ہے تو اپنے نور کی بوند عطا کرتا ہے اور چونکہ وہ یکتا ہے تو ہر ایک کو وہ یکتا بنا دیتا ہے. اس لیے اس یکتائی کو کسی کے ساتھ ڈائلوٹ مت ہونے دیجیے.
امپریس مت ہوئیے کسی سے. امپریس ہونا آپ کی قابلیت کو زنگ لگا دیتا ہے. جو اچھا لکھ رہا ہے جس وقت لکھ رہا ہے اس وقت تعریف کر دیجیے. جب وہ برا لکھ رہا ہے تو بولیے آپ نے برا لکھا ہے. جو پرپیچوئل عزتیں ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں. مجھے اور باقی لوگوں کو ہر دفعہ کام کر کے دکھانا ہے. میں نہیں دکھاؤں گا. جس دن نہیں دکھاؤں گا اس دن میری تعریف مت کیجیے گا. یہ میرے اندر تکبر پیدا کرے گی. بچائیے ہم جیسے لوگوں کو جن کو اللہ کی عطا ہے کہ ہماری بارہا تعریف کر کے ہمیں اس جگہ پر نہ لے جایا جائے جب ہم یہ سوچنے لگے کہ ہم بڑے لوگ. ہم بڑے لوگ نہیں ہیں. ہمارا فلوک لگ گیا ہوا ہے. شاعری میں پڑھیے شاعروں کو جو میں سمجھا. سب سے پہلے تو دیکھیے کہ آپ کے پاس وہ دین ہے پروردگار کی. آپ نے کسی بریک اپ کے بعد طے کر لیا ہے کہ آپ نے شاعری کر دی. میں سچ کہہ رہا ہوں 90% جو میرے پاس لوگ ایکٹر بننے کے لیے آتے ہیں وہ بریک اپ کے بعد آتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس دین پر دیکھے مجھے, یعنی کہ میں 10 سوال دیا میں. اسی طرح بہت ساری شاعری بریک اپ کے بعد شروع ہوتی ہے. وہ غیر مسنون ہے. انتقام میں نہ آپ لکھ سکتے ہیں نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. تو آپ کو خدا کی دین کے اوپر بھروسہ کر کے لکھنا ہے. وہ آپ کو وزن بھی عطا کر دیتا ہے. وہ آپ کو تخلیق بھی عطا کر دیتا ہے. پڑھیے بڑے لوگوں کو. اچھی بات انہوں نے کہی. حالانکہ ان کی اس بات کی زد میں بھی آتا ہوں آپ کی کہ میں بہت سالوں سے کتابیں نہیں پڑھ رہا تو مجھے وہ معاف کر دیں. لیکن خدا کے واسطے چونکہ آپ میں سے کئی مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں, کتاب پڑھیے اور بولیے اردو کو اس فخر کے ساتھ بولیے کہ آپ کی پرائما فسائی سب سے امپورٹنٹ زبان. جب آپ اس کو بولیں گے ایک دوسرے کی غلطیاں نکالیے. کوئی تلفظ کی غلطی کی کرے تو موڑ کے دیکھیے اس کی طرف, اس سے زمین کیجیے اس کو. ہم ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے کہیں کہا کہ تم لوگ تواتر سے غلط اردو بولتے ہو, لیکن انہوں نے کہا سی یو کی ساتھ پی یو کی بات پہ تو صرف موڑ کے اپنی زبان کے ساتھ یہ زیادتی مت کیجیے. مت طے کیجیے کہ میں نے جو پڑھا ویسا لکھنا ہے. اپنے اندر کی قابلیت پہ ٹٹولیے. یکتا ہو جائیے کہ وہ یکتاؤں کو پسند کرتا ہے. وہ جب آپ کو مجھے آپ کو سب کو علیحدہ علیحدہ شکلیں دی ہیں تو یقین کر لیجیے ہمارے اوپر ذمہ داری اور کام بھی الگ الگ ہے. اس الگ الگ ہونے کے قرینے تک پہنچ جائیے. میں یہ بننا چاہتا ہوں. نو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس وقت سے کہیے کہ الحمدللہ میں وہ بننا چاہتا ہوں جو میں ہوں. ابھی وقت ہے سمجھ جانے کا. میرا خیال ہے کہ ابھی وقت ہے سمجھ جانے کا. آج سے 10 سال کے بعد یہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے. یہ عجیب و غریب قوم ہے جو قیامت کا کام اردو میں کرے گے اور پڑھیں گے. کسی دفتر میں, کسی ٹیلی ویژن میں, کسی فلم میں ہم انگریز میں کام نہیں کر پائیں گے. پھر کسی انگریزی لکھ دیتے ہیں بیچ میں کہیں, لیکن ہم پڑھیں گے انگریزی. کسی دن آپ بیٹھ کے سوچیے ہم کس المیہ کا شکار ہیں. اس المیہ سے ہم گزر سکتے ہیں, سرخرو ہو سکتے ہیں اگر آپ اردو کی طرف دھیان دینا شروع کر دیں. انگریزی مجھے بھی آتی ہے کیونکہ میں نے 3 دفعہ ٹاپ کیا ہوا انگریزی میں, لیکن میری اردو جیسی کوئی زبان نہیں ہے. میں نے اپنی ساملی ماں کسی انگریز کی گوری ماں سے نہیں بٹائی.
دوسرے کو مانیے. اللہ کے واسطے یہ وہ جگہ تھی جہاں میں آنا چاہتا تھا. حسد نے، اگر آپ نے اپنی ساری قابلیت کو ایک پل میں برباد کر لینا ہو تو حسد شروع کر دیجیے. انشاءاللہ شام تک فارغ ہو جائیں گے آپ. ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ مانیے ایک دوسرے کو. خدا کی قسم میرے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں. آپ کو جب خدا عطا کرتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کو مان لیا جائے، ورنہ اس کو عطا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب وہ چاہتا ہے کہ آپ کو مان لیا جائے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم مان لیں آپ کو. جس کو کچھ زیادہ آتا ہے وہ اس سے بحث میں جائے جس کو کچھ کم آتا ہے. کم آتا کم لکھنا نہیں ہوتا، کم تر لکھنا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا آبزرویشن کم ہے. بہت ساری چیزیں آبزرویشن میں آپ کے پاس ہے جو میرے پاس نہیں ہے. اس میں آپ الگ ہیں مجھ سے زیادہ بہتر لکھ پائیں گے. ان آبزرویشنز کو شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لکھنے والا بنیادی طور پر چور ہوتا ہے، جو میرا ماننا ہے. وہ چراتا ہے کسی کے دکھ کو، کسی کی فیل کو، کسی کے غم کو، کسی کی خوشی کو، پھر کرایہ بناتا ہے، پھر لکھتا ہے ان کو. اکثر رائٹر سے سوال کیے جاتے ہیں کہ کیا آپ اس واردات سے گزرے؟ نہیں، اس رائٹر کے سامنے وہ واردات گزری. اور رائٹر کے پاس کمال کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے دکھ میں اسی طرح رو لیتا ہے جیسے دکھ والا رو رہا ہوتا ہے. اس لیے میں اس کو سب سے بڑا چور کہتا ہوں. جس کو فلم چرانی نہیں آتی وہ رائٹر نہیں ہوتا میری نزدیک. اپنے تجربے کو لکھنا سکرپٹڈ نہیں ہے. دوسروں کے تجربوں کو، دوسروں کے معاملات کے تجربوں کو لکھنا ہے لکھنا. اور یاد رکھیے گا، چھوٹا بڑا رائٹر کوئی نہیں ہوتا. کم یا زیادہ مشہور ہوتا ہے بس. اس لیے ڈرنا نہیں ہے، امپریس نہیں ہونا. ہو سکتا ہے آج میری اردو بہت اچھی ہو، کل آپ کی مجھ سے اچھی ہو جائے. ہو سکتا ہے آج میری تحریر میں دم ہے تو کل آپ کی تحریر میں دم ہو. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. تپسیا کے میدان میں اپنے خیال کے گھوڑے کو دوڑانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ تھک جانا ہوتا ہے. آپ کو اس تھک جانے کا ثمر ملتا ہے. آپ کو خالی کوئی اردو جان سمجھ لینے سے اگر کوئی لکھنے والا ہو جاتا تو تمام لوگ جنہوں نے پی ایچ ڈیز کیے اردو میں وہ رائٹر ہوتے. ایسا نہیں ہوا. تو مان لیجیے نا، یہ سراسر عطا ہے جو پروردگار کی دین ہے جو آپ کے ہاں ہے. اب میں اس سے زیادہ کا وقت نہیں لوں گا، مجھے بھی کہیں جانا ہے. جاتے ہوئے میں اپنی ایک نظم سنا دیتا ہوں. کچھ ایسا سناتا ہوں جو اپنے سوشل میڈیا پر نہ سناؤں. میں بعد میں بتاؤں گا یہ 3 اشعار ہیں کہ میں نے کب لکھے تھے. جیسے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرا جو گانا تھا تیری آنکھوں کی دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، اس کے پہلے کے جو 2 اشعار تھے وہ میں نے 9th کلاس میں لکھے تھے. لفظ کتنے ہی تیرے
پیروں سے لکھتے ہوں گے، تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا، تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے، دینے والا تو تجھے یاد تو آیا ہوگا، تو نے کس نام سے بدلا ہے میرا نام بتا، جس کو لکھا تو میرا نام مٹایا ہوگا، یوں ہی کچھ سوچ لیا ہوگا ان کرنے کا سبب، پھر میرا جرم بھی لوگوں کو بتایا ہوگا۔ دونوں زبانوں کی ایک غزل کے کچھ اشعار مجھے یاد آئے ہیں، یہ کسی نے سنے نہیں ہوئے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ خیال خام ہو کر رہ گیا ہوں، میں کس کے ذہن میں سوچا ہوا ہوں، خیال خام ہو کر رہ گیا ہوں، میں کس کے ذہن میں سوچا ہوا ہوں، مجھے اب کیا بہاروں کا دلاسا، میں اس کے درد سے مہکا ہوا ہوں۔ قبر میں نیند سی آنے لگی ہے، قبر میں نیند سی آنے لگی ہے، ہزاروں